میری بات سے وہ قائل ہونے والا نہیں تھا، لیکن قتل کی اطلاع پا کے آنے والے اپنے ساتھ ہتھکڑی نہیں لائے تھے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ جائے واردات پر قاتل بھی دستیاب ہوگا۔ ایک کانسٹیبل نے لات مار کے مجھے چلنے کا حکم دیا، لیکن میں اسی طرح پڑا رہا۔ میں تو سہارے کے بغیر اٹھ بھی نہیں سکتا جناب ڈی ایس پی صاحب، میں نے مظلوم بن کے کہا۔ بادل نخواستہ 2 افراد نے مجھے کھڑا کیا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ میرے جس ہاتھ اور پیر پر پٹیاں تھیں ان میں درد تو تھا، لیکن ناقابل برداشت نہیں۔ بیساکھی وہ ٹیکسی والا لے گیا تھا جس میں روبی مجھے اپنے ساتھ لائی تھی، اور اس کے ساتھ تہہ خانے تک میں کسی سہارے کے بغیر آیا تھا۔ غالباً بستر پر پڑے رہنے سے اور پٹیوں میں بندھے رہنے سے میرے ہاتھ پیر سن ہو گئے تھے، اور دوران خون میں رکاوٹ کے باعث تکلیف زیادہ تھی جو تھوڑا سا چلنے سے کم ہو گئی تھی۔ اب پٹیاں کچھ اور ڈھیلی ہو گئی تھی، چنانچہ میں مزید افاقہ محسوس کر رہا تھا، لیکن میں نے ظاہر یہی کیا کہ جہاں پٹیاں ہیں وہاں میری ہڈیاں چورا ہو چکی ہیں اور عملاً میں مفلوج ہوں۔ قتل کی سنسنی خیز خبر نے گرد و نواح سے 15-20 تماشائیوں کو کھینچ لیا تھا۔ ان میں سے بیشتر ملازم یا راہگیر تھے۔ یہ بیکار لوگوں کا علاقہ نہیں تھا، چنانچہ بچے اسکول جا چکے تھے اور مرد اپنے اپنے کام سے، خواتین دور اپنے اپنے دروازوں کے سامنے خوفزدہ اور سوالیہ نشان بنی کھڑی تھیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ خبر محدود ہی رہی اور کسی اخباری نمائندے تک نہیں پہنچی۔ کچھ لوگوں نے پولیس کے حکام زیری سے قتل کے پس پردہ اسباب و واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی واجبی سی کوشش کی، مگر انہیں مایوسی ہوئی۔ پولیس نے مجھے اٹھا کے ایک جیپ میں پھینکا۔ میرے ساتھ 2 ماتحت اور 2 افسر بیٹھ گئے، 1 اور 2 پھول والے افسر۔ ان کے پاس ریوالور تھے اور انہوں نے مجھے دونوں سیٹوں کے درمیان اپنے قدموں میں گاڑی کے فرش پر ڈال کے پیروں سے دبا رکھا تھا۔ 3 پھول والا پکا تھانے دار آگے فٹ ہوا اور جیپ روانہ ہو گئی۔ میں مسلسل کراہتا گیا۔ تھانے کی عمارت نئی تھی، لیکن اس کے در و دیوار پر پھیلی ہوئی آسیب زدہ نحوست کی فضا پرانی تھی۔ میرے لیے اس کے ماحول میں بھی کوئی چیز اجنبی نہیں تھی۔ نہ پولیس کا رویہ، نہ پکڑے جانے والوں کی مظلوم بے بسی، نہ حوالات میں بند افراد کی حالت زار، نا انصافی اور لا قانونیت کی فریاد لے کر آنے والوں کی قسم پرسی، مرغا بنے ہوئے مشتبہ افراد کی قطار، اور دیواروں پر تھانے کی حدود میں ہونے والے جرائم کے بے بنیاد اور خود ساختہ اعداد و شمار کے چارٹ، ایس ایچ او کا کمرہ اور کمرہ تفتیش جہاں مجھے لے جایا گیا۔ رات 9 بجے ایک ASI نے باضابطہ طور پر میرا بیان لینا شروع کیا۔ جمائیاں لیتے ہوئے ایک نیم خوابدہ اور عمر رسیدہ حوالدار نے اسے ضابطۂ تحریر میں لانے کے لیے کرسی اور میز پر پوزیشن سنبھالی۔ میں یوں فرش پر پڑا رہا جیسے صرف ہاتھ پیر کی نہیں بلکہ میرے جسم کی بیشتر ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ یہ سب کچھ میں ایک موہوم سی امید پر کر رہا تھا، اور اس میں ابھی تک مجھے صرف اتنی کامیابی ہوئی تھی کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں ڈالی گئی تھی۔ ایک مرتبہ پھر میرا نام پوچھا گیا اور میں نے 5A کی گردان شروع کی، ہائے اور آہ کے ساتھ۔ بس ASI نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے مجھے لات ماری۔ عرش کی اولاد، فرش میں گاڑ دوں گا، لکھ بھائی احمد علی، اس نے نائک کو مخاطب کر کے کہا۔ باپ تھا، نام بتا اس کا۔ میں مرغے بسمل کی طرح تڑپا، ہائے مر گیا، اس میں ایک کم تھا جی، میں نے کہا۔ آپ ارشد علی لکھ لیں، ورنہ وہ بھی آغا اور الہ آبادی تھا۔ سکنا، ASI کے بجائے حوالدار نے میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ قوم اور ذات، کیا جی، میں نے بے وقوفوں کی طرح کہا۔ ہائے اف، میں نے اپنا واویلا جاری رکھا۔ اوئے رہتا کہاں ہے؟ ASI نے پھر مجھے لات ماری۔ میں نے چیخ مار کے مزید شور مچایا۔ کہیں نہیں جناب، اف میں مر گیا تھانے دار صاحب، میں نے کراہتے ہوئے کہا۔ مجھے ہسپتال بھجوا دیں۔ ہسپتال؟ تھانے دار نے اٹھ کر مجھے ٹھوکریں مارنی شروع کی۔ تجھے ہم قبرستان پہنچائیں گے پھانسی کے بعد۔ بہت سی گالیوں کے بعد اس نے مجھ سے باقی سوالات کیے۔ مجھے حالات امید افزا نظر آنے لگے تھے۔ وہ میری بات مان رہے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ میرا اعتراف جرم جلد سے جلد مکمل ہو جائے تو وہ میرے دستخط لیں اور دوہرے قتل کی اس واردات کے مجرم کو گرفتار کر لینے کے بعد عدالت میں پیش کر دیں۔ اس میں انہیں کوئی الجھن یا پیچیدگی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسا ہوتا ہی رہتا ہے گاؤں میں بھی اور شہروں میں بھی کہ غیرت مند شوہر بیوی اور اس کے آشنا کو قتل کر کے تھانے میں حاضر ہو جاتے تھے، لیکن اس کارنامے کا سہرا تھانے کا عملہ اپنے سر باندھنا چاہتا تھا کہ اتنے کم وقت میں چالان مکمل کر لیا، ورنہ بیشتر صورتوں میں وہ کامیاب ہوتے تھے تو مخبروں کی مدد سے یا مشتبہ افراد پر 13 نمبر جوتے کی مشق سے۔ سراغ رسانی یہاں صرف قصے کہانیوں تک محدود تھی۔ خود پولیس کو اعتراف تھا کہ چوری، ڈکیٹی اور قتل جیسی واردات کر کے ہاتھ نہ آنے والے مجرموں کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے اور برسوں پرانے مقدمات کی فائلیں سر ڈھانے میں ڈھیر ہو رہی ہیں۔
میں نے بے ربط الفاظ میں جو کہانی سنائی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں اپنی بیوی اللہ رکھی کے ساتھ ناجائز طور پر ہندوستان سے پاکستان پہنچا تھا۔ سرحد پر گرفتاری کے بعد ہم اپنا سب کچھ دے کر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ لاہور پہنچے تو جیب میں ایک پیسہ نہیں تھا اور رہنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ دن میں چھوٹا موٹا کام تلاش کرتے، کوٹھیوں میں ملازمت مل سکتی تھی بشرطیہ کہ ہم کوئی حوالہ پیش کر سکتے یا ضامن فراہم کر سکتے، لیکن ہمیں تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ کئی جگہ صاحب لوگوں کو ایسی عورت کی ضرورت بھی تھی جو کچن کا سارا کام سنبھال سکے، اور مالی یا ڈرائیور کی جگہ بھی خالی تھی، لیکن وہ سب پیسے والے لوگ تھے جن کو ہر اجنبی چور نظر آتا تھا۔ یوں گھومتے پھرتے کہیں نہ کہیں سے پیٹ بھر کھانا بہرحال مل جاتا تھا۔ بیگمات ہم پر ترس کھا کے بھی مدد کر دیتی تھی، لیکن صاحب کی اجازت کے بغیر گھر میں جگہ دینے پر تیار نہ ہوتی تھی۔ سب صاحب ضرورت سے زیادہ ہوشیار ثابت ہوتے تھے۔ اسی چکر میں لاہور کا ایک بدماش ہمارے پیچھے لگ گیا۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ ہم ناجائز طور پر پاکستان میں داخل ہوئے ہیں۔ وہ کوئی دلال یا بردہ فروش تھا جو اللہ رکھی کو ہتھیانا چاہتا تھا۔ میں اسے ساتھ لے کر راولپنڈی والی گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن بدماش بھی ہمارے ساتھ سائے کی طرح رہا۔ ٹرین میں اس نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا۔ رات کا وقت تھا لیکن اللہ رکھی نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے زنجیر کھینچی تو وہ بھاگ گیا۔ میں 2 ہفتے ہسپتال میں رہا، وزیر آباد کے سرکاری ہسپتال میں، پھر پنڈی آ گیا۔ یہاں بھی لاہور والا مسئلہ تھا، یعنی نوکری کا اور سر چھپانے کی جگہ کا۔ ایک دن اس بدماش نے ہمیں دیکھ لیا اور ہمیں باتوں میں لگا کے ایک گھر میں لے گیا۔ اس نے کہا تھا کہ نوکری بھی ملے گی اور رہنے کی جگہ بھی، اور تم بے وقوف، تم نے اسی پر اعتبار کر لیا جس نے تمہیں دھکا دیا تھا چلتی گاڑی سے۔ انسپکٹر نے افسوس سے مجھے دیکھا، اور جو تمہاری بیوی کو اغوا کرنا چاہتا تھا اس نے قسم کھائی تھی حضور۔ میں نے کہا کہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں اور مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، اور وہ ایک شریف آدمی ہے، صرف ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ جو قسم پر بھی اعتبار نہ کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ میں اور اللہ رکھے اس کے ساتھ آ گئے، کافر ہو جاتا ہے۔ انسپکٹر نے تن سے کہا، کیسے کیسے نمونے پڑے ہیں دنیا میں، عقل سے پیدل۔ اوے کھوتے، تو نے اس الو کے پٹھے سے یہ نہیں پوچھا کہ آخر وہ کیوں مدد کرنا چاہتا ہے؟ اسے اب مجھ سے تھوڑی سی ہمدردی بھی ہونے لگی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں مجھ سے بڑا احمق کوئی نہیں تھا۔ یہاں آتے ہی اس نے ریوالور نکال لیا حضور، اور ہمیں تہہ خانے میں لے گیا۔ میں نے کہا، میں نے قتل کر دیا۔ کسے قتل کر دیا؟ انسپکٹر بولا۔ کیا ہوا تہہ خانے میں؟ پوری بات بتاؤ۔ بس جناب، اس نے اللہ رکھی پر دست درازی کی۔ میں ہندوستان سے ایک خنجر لایا تھا، میں نے کہا، جو میری ڈب میں تھا۔ میں نے اسی سے مار ڈالا اس بدماش کو، لیکن پھر اس عورت اللہ رکھی کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انسپکٹر نے مشکوک لہجے میں کہا، اس نے تو کچھ نہیں کیا تھا، تم اسے لے کر فرار کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کو کیا معلوم جناب عالی، میں نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ وہ تو پہلے سے بھاگنے کو تیار بیٹھی تھی، میرے ساتھ دھکے کھاتے کھاتے تنگ آ گئی تھی، کہتی تھی کب تک ایسے بھیگ کے ٹکڑوں پر گزارا ہوگا، رہنے کو جھونپڑا تک نصیب نہیں۔ مجھے نکھٹو اور بے غیرت کہتی تھی مزدوری کرو، ریلوے اسٹیشن پر جا کے کلی ہو جاؤ۔ میں نے کوشش کی تھی حضور، مگر وہاں ٹھیکیدار نے مجھے بھگا دیا۔ اس تہہ خانے میں اپنے سامنے ریوالور دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گئی، یہ بھی بھول گئی کہ میں اس کا گھر والا ہوں، اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے اور اس کو دکھ میں بھی میرا ساتھ دینا چاہیے، میرے ساتھ مرنا پڑے تو مر جانا چاہیے۔ وہ تو فوراً اس کی طرف ہو گئی، اس سے کہنے لگی کہ گولی مارو اسے اور مجھے اپنے ساتھ لے چلو، اس کے ساتھ تو میں فاقے کرتی مر جاؤں گی۔ وہ حبیز کہنے لگا کہ میں تجھے رانی بنا کے رکھوں گا، عیش کرواؤں گا۔ بس اسی وقت مجھے موقع مل گیا، میں نے اس کو مارنے کے بعد اسی کے ریوالور سے گولی چلائی اور اس بے وفا عورت کو بھی مار دیا۔ وہ میرا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ تو کر ہی چکی تھی، وہ قتل کی چشمدید گواہ بن جاتی، اور جب مجھے پھانسی ہو جاتی تو اسے آزادی مل جاتی موج کرنے کے لیے۔ کیا تمہاری بیوی نرس تھی؟ سب انسپکٹر نے کہا۔ اس نے وردی پہن رکھی تھی۔ وہ چوری کی تھی جناب، میں نے شرمندگی سے کہا۔ اس کے تن پر کپڑوں کا ایک ہی جوڑا تھا، وہ کب تک ساتھ دیتا؟ ایک رات ہم نے ہسپتال سے چوری کیا تھا، وزیر آباد میں۔ بیان اس کی مرضی کے مطابق تھا اور بظاہر اس میں کوئی خامی نہیں تھی، لیکن یہ پہلا بیان تھا، اس میں بہت سی باتیں تصدیق طلب تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ وزیر آباد کے سرکاری ہسپتال سے ہمارے متعلق ضرور معلوم کریں گے، ممکن ہے ریلوے والوں سے بھی پوچھیں اور مقتول کے متعلق لاہور کی پولیس سے دریافت کریں۔ اس بات کا اندیشہ بہرحال نہیں تھا کہ وہ لاہور یا پنڈی میں ہماری کسی آشنا کو تلاش کریں۔ میری کہانی کے مطابق تو پاکستان میں ہمارا کوئی جاننے والا نہیں تھا، ہمارا وکیل کون ہوگا اور ضامن کون، یہ بات کی بات تھی۔ اس بیان پر دستخط کرو گے یا انگوٹھا لگاؤ گے؟ انسپکٹر نے کہا۔
بیان عدالت میں بھی یہی دینا چاہیے، ورنہ یاد رکھنا کھال میں بس بھروا کے واپس ہندوستان بھیج دوں گا۔ کس شہر سے آئے تھے تم دونوں؟ 2 گھنٹوں سے میرا بیان لیا جا رہا تھا اور اس عرصے میں صرف ایک بار چائے والا اندر آیا تھا، چنانچہ حالات ہاتھ سے سازگار تھے۔ بریلی سے حضور، میں نے کہا۔ دستخط کہاں کروں؟ میں نے محسوس کیا کہ وقت آ گیا ہے اور اگر میں نے اس وقت کچھ نہ کیا تو پھر کبھی کچھ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ حوالدار پہلے ہی میز کے نیچے ٹانگیں پھیلائے کرسی پر بیٹھا تھا۔ انسپکٹر نے تھوڑا سا جھک کر مجھے بتانا چاہا کہ بیان کے نیچے مجھے کس جگہ اپنے دستخط کرنے ہیں۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ میں کچھ خالی جگہ چھوڑ کے دستخط کروں تاکہ بعد میں وہ بیان کو بڑھانا چاہیں تو اس کے لیے گنجائش ہو۔ اسے یہ اندیشہ ہوگا کہ کہیں میں آخری سطر کو دستخط سے نہ ملا دوں، چنانچہ اس نے کاغذ پر ایک جگہ انگلی رکھ دی۔ میرا دل آخری بار اس خیال سے دھڑکا کہ عین وقت پر یا میرے پروگرام پر عمل درآمد سے قبل کوئی آ گیا تو میرا حشر کیا ہوگا، لیکن یہ خطرہ ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اس جوئے میں ہار جیت کے امکانات برابر تھے۔ جیت کا مطلب تھا اس دوہرے قتل کے جھوٹے الزام سے چھٹکارا۔ ایک بار یہاں سے نکل جانے کے بعد میں محفوظ تھا۔ اسلام آباد اور لاہور میں میری بے گناہی کے گواہ بہت تھے۔ خدا نہ خواستہ پولیس مجھے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی تو انہیں سخت ہفت اٹھا کے لوٹنا پڑتا۔ اس جوئے میں بازی ہارنے کا مطلب صرف سزائے موت تھا۔ پلک جھپکتے میں میرا بایاں ہاتھ حرکت میں آیا اور کھڑی ہتھیلی کا بھرپور وار انسپکٹر کی گردن سے ذرا نیچے شانے پر پڑا۔ وہی ہاتھ سیدھا آگے گیا اور حوالدار اونگتے ہان کے نرخرے پر لگا۔ حوالدار کا تو سانس ذرا سی دیر کے لیے رک گیا۔ اس نے بے اختیار منہ کھولا، لیکن چلانے کے لیے نہیں، ہوا کے لیے۔ لیکن ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ دوسرا سانس نہ لے سکا اور وہی کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ انسپکٹر لڑکھڑا کے آگے جھکا اور اس کا سر میز پر لگا۔ اس کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی۔ وہ کراہتے ہوئے کسی کو پکارنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کا سر میز کے کونے پر اس طرح مارا کہ چوٹ کنپٹی پر آئی۔ وہ بے سود ہو کے کرسی سے گرا تو کرسی کے گرنے سے تھوڑی سی آواز پیدا ہوئی۔ یہ آواز کسی کو بھی متوجہ کر سکتی تھی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سب انسپکٹر کا ریوالور قبضے میں کیا اور دروازے کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اگر کوئی شامت کا مارا اندر آ جاتا تو مجموعی صورتحال کو سمجھنے سے پہلے ہی ریوالور کا بٹ اس کے سر پر پڑ جاتا اور وہ خود بھی لمبا لیٹ جاتا۔ 1 منٹ انتظار کرنے کے بعد میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیت الخلاء قسم کا باتھ روم تھا جس میں صرف 2 بالٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک کو قیدی اور زیر تفتیش مجرم نظام اخراج کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کر سکتے تھے اور کرتے رہے تھے، چنانچہ اس کی بدبو سے وہ کمرہ متعفن ہو رہا تھا۔ ایک رات میں بھی تھانے میں تفتیش کے پرتشدد اور انسانیت سوز طریقوں کا شکار ہوا تھا۔ وہاں بھی ایسی ہی بالٹیاں تھیں۔ گندی بالٹی میں ان کی غلاظت بھی سمیٹی جاتی تھی جو وحشیانہ جسمانی اذیت کی تاب نہ لاتے ہوئے گندگی اور علائش پھیلاتے تھے، الٹیاں کرتے تھے یا خون اگلنے لگتے تھے۔ دوسری بالٹی میں پانی تھا، پینے کے لیے، غلاظت صاف کرنے کے لیے، بے ہوش ہو جانے والوں کو ہوش میں لانے کے لیے یا کسی ضدی مجرم کا سر ڈبو کے اس کی زبان کھلوانے کے لیے۔ تھانے میں گزری ہوئی اس بھیانک رات کی یاد سے مجھے جھرجھری آ گئی۔ میں نے جلدی جلدی بالٹی کے پانی سے ہاتھ صاف کیے، اپنے کپڑے اتار کے چہرے اور جسم پر گیلا کپڑا پھیرا اور خون کے داغ رگڑے۔ پھر میں دروازہ بند کر کے بڑے کمرے میں آیا۔ سب انسپکٹر تقریباً میرے سائز کا تھا۔ 5 منٹ میں اس کی وردی اتار کے میں نے اپنے جسم پر چڑھا لی۔ اس وقت مجھے اپنے ایک اور ہاتھ اور پاؤں میں کسی قسم کی تکلیف کا احساس ہی نہ ہوا۔ میرا ذہن سر پر منڈلانے والے خطرے سے نبردآزما تھا۔ سب انسپکٹر کے جوتے پہننے میں بھی مجھے 5 منٹ ہی لگے۔ اس کی ٹوپی سر پر لگا کے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ خود کو آئینے میں دیکھوں کہ میں اپنا بھیس بدلنے میں کس حد تک کامیاب رہا۔ میرے چہرے پر کوئی لہو کا داغ تو نہیں ہے جو نمایاں ہو کے پکارنے لگے کہ دوڑو، پکڑو، مجرم فرار ہو رہا ہے۔ وردی مجھے چھوٹی بڑی تو نہیں ہے اور فرق اتنا واضح تو نہیں ہے کہ جو دیکھے وہ ایک نظر میں پہچان لے، لیکن وہاں آئینہ کہاں تھا؟ ہر طرف نصف شب کا ہولناک سناٹا تھا۔ میرے پاؤں پر بندھی ہوئی پٹی تو پتلون کے نیچے آ گئی تھی، لیکن دائیں ہاتھ کی پٹی وردی کی آدھی آستین سے باہر تھی اور یہ انتہائی نمایاں خطرہ تھا۔ کوئی بھی پولیس مین یا افسر مجھے دیکھتے ہی شک میں مبتلا ہو سکتا تھا، کیونکہ ان میں سے کسی کا ہاتھ زخمی نہیں تھا۔
सब इंस्पेक्टर की जेब से चाबियों के साथ छोटा सा नाखून तराश और इसी के बराबर जेबी चाकू भी निकला था। मैंने 1.5 इंच के ब्लेड जैसी धार वाले चाकू से पट्टी को एक जगह से काटा और खोलने लगा। पूरी पट्टी हटाने के बाद मुझे अपना सूजा हुआ बाजू दिखाई दिया। ये सिर्फ हड्डी पर ज़र्ब का असर था, हड्डी में फ्रैक्चर नहीं था। चलते चलते मैंने सब इंस्पेक्टर की घड़ी उतार के अपने बाएं हाथ की कलाई में पहनी, फिर हवालदार की जेबों की तलाशी ली। इसमें से 720 रुपए निकले। मैंने ये भी अपनी जेब में मुंतकिल किए। अभी मैंने सब इंस्पेक्टर की कोई जेब टटोल कर नहीं देखी थी, लेकिन मेरा ख्याल था कि हवालदार ऊँघते हान जेब में अपनी माहाना आमदनी से दुगनी कदम लिए फिर रहे थे, तो इंस्पेक्टर के पास भी हजारों जरूर होंगे। वो बहरहाल अफसर था। इंस्पेक्टर के रुमाल से मैंने हर इस जगह को साफ कर दिया जहां मुझे अपने फिंगरप्रिंट का शुबा हुआ। फिर रिवॉल्वर हाथ में लेकर मैंने इसका सेफ्टी कैच हटाया और बाहर झांका। राहदारी में कोई नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ से इन आवाजों का शोर सुनाई दे रहा था जो थाने की पहचान होती है। थाना ही क्या, हर मुकाम आवाज़ों की वजह से पहचान रखता है। हर किस्म के जानवरों और परिंदों की आवाज़ों से गूंजता जंगल, हर तरह की ट्रैफिक के शोर से मामूर शहर, हर किस्म की मशीनों की गड़गड़ाहट से भरपूर कारखाना, त्यारों की घनघरज और बम के धमाकों से लरसता महाजे जंग, सन्नाटे की बाज़गश्त को दोहराते बर्फपोश कोहिसार। बाहर निकलने से पहले मैंने वो बयान समेट कर जेब में रख लिया जिस पर मुझे दस्तखत करने थे। मैंने आहिस्ता से अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और मुखालिफ सिमत में चलने लगा। थाने की इमारत में किसी उगबी दरवाजे का मिलना यकीनी था। ये नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी इमारत में आने जाने का एक ही रास्ता हो। चंद कदम चलने के बाद मुझे एक कमरे का खुला दरवाजा नजर आया। ये कमरा नहीं, खासा बड़ा हॉल था जिसमें दोनों जानिब दीवार के साथ साथ चारपाइयों की कितार थी। हर कितार में 3 चारपाइयाँ थी। हर चारपाई के बाद लकड़ी या टीन का एक बॉक्स रखा हुआ था या मेज थी जिस पर तेल, कंघे और टूथपेस्ट किस्म की अशिया रखी थी। जहाँ मेज नहीं थी वहाँ सरहाने की जानिब दीवार पर शेल्फ सा बना लिया गया था। 3 चारपाइयाँ बिल्कुल खाली थीं। 2 पर वो लंबी तान के सो रहे थे जो ड्यूटी पर नहीं थे। सर तक चादर लपेटे बिल्कुल सीधे वो लाश नजर आते थे। सिर्फ एक शख्स बनियान धोती बांधे सीधा बैठा नस्वार के डिबिया के आईने में देख देख कर अपनी मूछें कुतर रहा था। अगर वो इस काम में मुनहमिक ना होता तो किसी अफसर को जवानों की रहाइश बैरक से गुजरता देख के जरूर चौंकता, लेकिन उसने मुझे जरा देर से देखा। हड़बड़ा के खड़ा हुआ और फिर बैठ गया क्योंकि सलूट करने का वक्त गुजर चुका था। 40 वाट के बल्ब की मध्यम रोशनी में वो मेरा चेहरा साफ तौर पर देख ही ना सका। मैंने इत्मीनान की गहरी सांस ली और सीधा बैरक के दूसरे दरवाजे से बाहर आ गया। चंद कदम के फासले पर एक कितार में 4 गुसलखाने बने हुए थे। उनके पीछे बाएं जानिब 1 और 2 कमरों वाले छोटे छोटे रहायशी फ्लैटों की समंजिला इमारत के 3 ब्लॉक थे जिनमें पुलिस के लोग अपनी फैमिली के साथ रहाइश पजीर थे। दाईं तरफ अहाते की दीवार थी। इसमें दरवाजा कोई नहीं था, लेकिन फ्लैट में रहने वालों ने अपनी सहूलत के लिए दीवार के एक हिस्से में शुगाफ डाल दिया था जो इतना बढ़ गया था कि इसमें से सर झुकाकर गुजरा जा सकता था और थाने का चक्कर लगा के नहीं जाना पड़ता था। मैं भी किसी दुश्वारी के बगैर इसी से गुजरा। मेरे साथ ही एक नौजवान लड़के ने अंदर आने की कोशिश की। तसादुम में इसके हाथ से किताबें गिर गई और मेरे सर से टोपी। गैर इरादी तौर पर मेरे मुंह से माफ करना भाई निकल गया, जो बड़ी गलत बात थी। कोई पुलिस का थानेदार ऐसे शाइस्ता और नरम लहजे में एक नौजवान से माफी नहीं मांग सकता। अगर इसकी बजाय मैं गाली देकर कहता कि अंधा है, उल्लू के बट्टे, तो लड़का बिल्कुल बुरा ना मानता और हैरान भी ना होता। जब मैंने टोपी सर पर रखी तो मुझे एहसास हुआ कि वो किताबें समेटने की बजाय गौर से मेरी सूरत को तक रहा है। फिर इसकी निगाह मेरी वर्दी की जेब पर गई जिस पर नीले प्लास्टिक की पट्टी लगी हुई थी और पट्टी पर इसी अफसर का नाम सफेद हरूफ में लिखा हुआ था जिसकी ये वर्दी थी। कौन हो तुम? लड़का एकदम खड़ा हो गया। वो यकीनन वहीं रहता था, चुनाचे थाने के अफसरों को पहचानता था। तुम्हें क्या नजर आता हूँ? मैंने लहजा बदल के सख्त अल्फाज में कहा। शीशम का दरख्त? लेकिन मेरे जवाब और लहजे ने नौजवान को मुतमईन नहीं किया। वो 17-18 साल का लड़का था, कोई दूध पीता बच्चा नहीं जो कहीं से पढ़ के लौट रहा था। ये वर्दी तुम्हारी नहीं है? वो किताबें छोड़ के चिल्लाता हुआ भागा। अगर मैं इसके पीछे दौड़ता तो इसे 50 गज तय करने के बाद पकड़ सकता था और खामोश भी कर सकता था, लेकिन 50 गज दुश्मन की सरहद के अंदर होते। नौजवान की चीख पुकार पर थाने वालों का मतवज्जो होना लाजमी था। इसके बाद मेरा वापस 50 गज दौड़कर आना और फरार होना बहुत मुश्किल हो जाता।
میں نے غوطہ مار کے باہر نکل جانا بہتر سمجھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ باہر نکلنے کے بعد کیا ہوگا، مجھے فوراً کوئی سواری ملے گی یا نہیں، گلی ہوگی تو سڑک کس سمت ہوگی اور سڑک ہوئی تو مجھے کہاں لے جائے گی۔ تھانے دار کی وردی پہن کر بازار میں دوڑ لگانا تھانے دار کی شان نہیں، یہ منظر پبلک نے کبھی نہیں دیکھا۔ خواہ مجرم فرار ہو رہا ہو، اکثر تھانے دار بار شکم کے باعث اس قابل نہیں ہوتے کہ ایک فرلانگ بھی بھاگ سکیں۔ نوجوان اور پھرتیلے مجرم فرار ہو جاتے ہیں اور تھانے دار ایک آدھ ہوائی فائرنگ کر کے ماتحت کی نااہلی پر گرجتے برستے لوٹ آتے ہیں۔ میں تو اپنی ایک ٹانگ کے جزوی طور پر ناکارہ ہونے کے سبب سیدھا بھی بڑی مشکل سے چل رہا تھا اور اب مجھے سخت پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ دور کہیں سے کسی کلاک نے 1 گھنٹہ بجایا۔ میرے اور تعاقب میں روانہ ہونے والوں کے درمیان تقریباً 200 گز حائل تھے، جو 10 منٹ کا فاصلہ بھی نہ تھا۔ دبلے پتلے سپاہی شکاری کتوں کی طرح دوڑتے ہوئے آتے تو میں چند قدم بھی نہ چل پاتا کہ پکڑ لیا جاتا۔ مجھ پر تشدد تو ہوا تھا لیکن بہت کم، صرف اس لیے کہ میں پولیس کے ساتھ تعاون کر رہا تھا اور ان کے لیے کیس میں کسی قسم کی الجھن پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن فرار کی کوشش تو ان سب کا خانہ خراب کرنے کے مترادف تھی۔ وہ نااہل قرار پاتے، لائن حاضر کیے جاتے یا معطل ہو جاتے۔ چنانچہ میں دوسری بار گرفتار ہوتا تو ان سب کی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنتا اور وہ میرے جسم پر تشدد کے وہ سب طریقے آزماتے جو برسوں کے تجربے کا حاصل ہوتے اور جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بڑے بڑے سورما ان اذیت گاہوں میں محض شک کی بنیاد پر لائے گئے اور عبرتناک موت سے دوچار ہوئے۔ ان کی لاشیں سڑکوں پر ڈال دی گئیں اور جب ان پر سے گاڑیاں گزر گئیں تو یہ حادثاتی موت کہلائی۔ تشدد سے ہلاک ہونے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ اخبارات نے یا لواحقین نے واویلا کیا تو تحقیقات کی رسمی کارروائی بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد کچھ نہ ہوا۔